الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بعد الحمد و ثنا نہایت واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے نبی کریم علیہ السلام کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے بابرکت کا سعادت خوبصورت گھڑیوں کے اندر میں اور آپ اللہ رب العزت کی پسندیدہ جگہ مسجد میں جمع ہیں. دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. بعد میں آنے والوں کے لیے تاکہ آسانی رہے، آپ بھی کوشش کریں آگے بیٹھیں، بعد میں آنے والوں کے لیے مسئلہ نہ بنے. عزیزان محترم و محتشم، موسم سرما یہ بھی ایک رب تعالیٰ کی عطا ہے کہ ایک موسم ہمارے خصوصاً ہمارے ملک کے اندر کہ ایک جیسا موسم نہیں ہوتا، وقتاً فوقتاً یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. فطرت انسان ہے کہ جو چیز مکمل ایک ہی مرتبہ چلتی رہے نا تو انسان اس چیز سے اکتا جاتا ہے. تو مالک کریم کا یہ کرم ہے آپ اور مجھ پہ کہ ہمارے اس ملک کے اندر ہر 3 مہینوں کے بعد موسم کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جاتی ہے. یہ سردی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے. اور اس موسم کے اندر جو مسجد کے اندر چل کے آتا ہے یا وضو کرتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کے بارے میں بڑی محبتوں کا اظہار بھی فرمایا ہے. ویسے سیاستہ کی ایک روایت ہے کہ اگر اس طرح کا موسم ہوتا، قابل توجہ بات ہے، اس طرح کا موسم ہوتا یعنی بارش جاری ہوتی، گلیاں یہ آپ کہنے خراب ہو چکی ہوتی تھی، تو اب چل کے مسجد کی طرف آنا ذرا مشکل ہوتا تھا. تو جب صبح کی اذان ہوتی تھی تو مؤذن اذان کے ساتھ یہ اعلان کرتا تھا کہ سب حضرات اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لیں. یہ صبح کے وقت ویسے نماز یہ جو جماعت ہے واجب ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے دور کے اندر اگر اس طرح کا موسم ہوتا یعنی بارش جاری ہے، رستے خراب ہو چکے ہیں، اب جو کوئی آنا چاہتا ہے تو مشکلات ہیں،
تو صبح مؤذن جب اذان دیتا ساتھ میں یہ بھی اعلان کر دیتا کہ بھئی سب کے سب اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لیں۔ اب دیکھیں کہ دین کے اندر بڑی آسانیاں ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ مسلمانوں کو آسانی کے ساتھ دین سکھاتی ہے۔ آج ہم تو، میں اور آپ تو کہتے ہیں جی کہ یہ دیکھیں کہ دین بڑا مشکل ہے، اس دین کے اندر چلنا اس طرح مشکل ہے کہ جس طرح تلوار کی دھار پہ چلنا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ہم نے صرف مزاج بنا رکھے ہیں۔ دین اتنا آسان ہے، جب قرآن کہتا ہے کہ رب کائنات نے آپ کے لیے اس دین کو آسان بنایا ہے، تو میرے اور آپ کے کہنے سے دین مشکل کیسے ہوگا؟ اور اگر آپ صحابہ و اہل بیت کی زندگی دیکھیں تو انہوں نے تو اس دین کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں۔ میرے لیے اور آپ کے لیے کون سی مشکل ہے؟ اگر اس طرح کا موسم ہے، اب ہماری مسجد بے شک چھوٹی سی ہے لیکن اس کے باوجود اتنا انتظام ہے کہ اس کے اندر باقاعدہ آپ کے لیے وضو کے لیے پانی موجود ہے، استنجا کے لیے بھی استنجا خانے موجود ہیں، اور یہاں ایسا چھت موجود ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ نبی کریم علیہ السلام کے دور کی بات کریں تو میں نے حدیث سے بات پڑھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے دور کے اندر ایک مرتبہ نماز ہو رہی تھی اور بارش جاری تھی۔ اب مسجد نبوی جو پہلی مسجد نبوی ہے کہ جس کی چھت کھجور کے ٹہنیوں سے بنی ہوئی تھی، اب اس بارش کے اندر وہ ٹپک رہی ہے، پانی نیچے آ رہا ہے۔ اب اسی ٹپکنے کے اندر پانی کے نیچے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب سجدہ کرتے ہیں تو اس پانی کی وجہ سے، کیونکہ زمین تو گیلی ہو چکی ہے اور یہ صفحے بھی نہیں ہیں، یہ صفحے تو آج یعنی چند سالوں کی، چند صدیوں کی پیداوار ہے، پہلے تو سب نہیں ہوتی تھی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو بھی باہر نکلتا ہے اس کے چہرے پہ بھی، اس کے ناک پہ بھی اس مٹی، کیونکہ انہوں نے سجدہ کیا ہے، نیچے مٹی گیلی ہے اور اس کا اثر ہے کہ جس طرح آج ہم اگر کسی گیلی جگہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو اس کا اثر پڑ جاتا ہے۔ تو اب یہ تو نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں یہ فرش لگا ہوا ہے، مسجد نبوی کچی مسجد نبوی ہے اور کچا فرش ہے، اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سجدہ کرتے ہیں تو اس کا اثر چہرے پہ اور ناک پہ واضح نظر آتا ہے۔ اب زمین یہ جو چھت ہے وہ ٹپک رہی ہے۔ اور ایک روایت اور بھی ہے کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب گرمیوں کی ظہر ہوتی تھی، گرمیوں کی ظہر، اس کے اندر نبی کریم علیہ السلام، حالانکہ آپ کا حکم ہے کہ یہ جو نماز ظہر ہے نا، یہ سردیوں کے اندر جلدی پڑھی جائے اور گرمیوں کے اندر ٹھنڈی کر کے پڑھی جائے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث سے پاک بھی ہے۔ ہاں جائز ہے، کوئی کسی ٹائم اگر پڑھنا چاہتا ہے نا، کوئی کسی ٹائم اگر پڑھنا چاہتا ہے، وقت جاری ہو چکا ہے، وقت اس کا شروع ہو چکا ہے۔ اب جس طرح میرے خیال میں یہ کیلنڈر بنے ہوتے ہیں 12:20 سے یہ ظہر کا نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے آج کے ان دنوں کے اندر، تو اب اگر کوئی 12:30 بجے بھی نماز پڑھتا ہے اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی سردیوں کے اندر جلدی پڑھنی چاہیے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا گرمیوں کے اندر ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ اس کے باوجود حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے تھے تو زمین اتنی گرم ہوتی تھی کہ ہم سجدہ نہیں کر سکتے تھے اور نیچے روڑے ہوتے تھے، یعنی یہ جو جسے ہم آپ کہہ لیں بجری، اس طرح کے بعد دفعہ روڑے ہوتے تھے، تو ہم اپنے یہ جو پہنی ہوئی ہوتی تھی نا قمیص، اور قمیص کا یہ جو پہلو ہوتا تھا ہم اسے بچھاتے اور اس پہ سجدہ کرتے تھے۔ یہ دور تھا مشکلات کا۔ آج تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے، آج اگر موسم خراب ہے، یہ بارش ہو رہی ہے تو آپ جہاں بیٹھے کوئی بھی مسئلہ نہیں۔ لیکن اس حوالے سے بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، ان ابی ہریرہ، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابی ہریرہ اکثر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تشریف فرما ہوتے تھے، اور جو بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بیان فرماتے اسے سماعت کرتے اور اسے یاد کرتے تھے۔ میں نے شاید آپ کو پہلے بیان کیا کہ حضرت ابی ہریرہ جب حدیث کا درس دیا کرتے تھے میرے مصطفیٰ کی زندگی کے بعد مسجد نبوی کے اندر، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح حلقہ بنا کے بیٹھتے
اور باقاعدہ طور پہ حدیث کا درس دیتے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ اس بات کرنے کے وقت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یوں ہاتھ کو اٹھایا تھا، یعنی صرف بات کو یاد نہیں کیا، والضحیٰ مکھڑے کو بھی دیکھا ہے، واللیل زلفوں کو بھی دیکھا ہے، مازاق کے کاجل کو بھی دیکھا ہے، وہ ہاتھوں کا اٹھنا بھی دیکھا ہے، وہ انگلیوں کو اشارہ بھی دیکھا ہے۔ آپ حدیث بیان کرتے تو ساتھ میں یہ بھی بتاتے کہ اس وقت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک کو یوں اٹھایا تھا، اور ساتھ میں ایک بات اور بھی کہتے لوگوں یہ میرا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ اس موسم کے اندر ایک اور روایت بھی آتی ہے کہ جو دعا ہے نا وہ کب مقبول ہوتی ہے، تو وہاں دعا کی قبولیت کا ایک وقت یہ بھی لکھا ہے کہ جب بارش ہو رہی ہو اس وقت رب کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرتا ہے۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ میں تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے تمہاری خطائیں معاف ہو جائیں اور تمہارے درجات بلند ہو جائیں۔ یہ یعنی صحیح مسلم کی روایت ہے، مشکات کے اندر بھی ہے، بہت ساری حدیثوں کی کتابوں کے اندر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرمائے رہے الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، یعنی ایک ایسا عمل تم اگر وہ عمل کرو گے تو تمہاری خطائیں معاف ہو جائیں گی، اور فرمایا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور اس عمل کی وجہ سے تمہارے درجات بلند ہو جائیں گے۔ توجہ میری طرف بھائی، حدیث پاک یہ اگر آپ آگے ہو جائے نا، جگہ جہاں پڑھیے تو آپ آگے ہو جائیں، بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے۔ اب توجہ رہے اس عمل پہ، وہ عمل کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا عمل نہ بتاؤ کہ جس کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں اور تمہارے درجات بلند ہو جائیں۔ اب وہ عمل کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو صحابہ نے عرض کی قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں یا رسول اللہ، ایسا عمل تو بتائیے کہ جس کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہو جائے، ہمارے درجات بلند ہو جائے۔ یعنی اگر کوئی گناہ گار ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی نیکوکار ہے تو اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اب میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایسا عمل بتاؤ، صحابہ نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ، ایسا عمل بتائیے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں اور جن کے گناہ نہیں ہیں ان کے درجات بلند ہو جائیں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اسباغ الوضوء علی مکارہ، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا۔ بولیے یار سبحان اللہ۔ اب جس طرح کا سردی کا موسم ہے، اس موسم کے اندر وضو کرنا کتنا مشکل لگتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائے تو ناگواری کے باوجود، یعنی انسان کی طبیعت پہ بڑا بوجھل ہوتا ہے، انسان کی طبیعت کو ذرا مشکل نظر آتی ہے کہ یار سردی ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے، اب مشکلات ہیں، اس وقت بھی اگر کوئی وضو کرتا ہے اس کا یہ وضو کرنا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور فرمایا اگلے کثرت الخطا الی المساجد، فرمایا زیادہ قدم چل کے مسجد کی طرف جانا، زیادہ قدم۔ پہلی چیز وضو کرنا کہ جب مشکل نظر آ رہی ہو، جب طبیعت نہیں مان رہی، جب طبیعت میں بوجھ نظر آ رہا ہے کہ یار اس سردی کے اندر، یا بعض مرتبہ بندہ ٹینشن ہے، یعنی بڑے بہترین کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اب وضو کرنے کے لیے بازوؤں کو فولڈ کرنا ذرا مشکل نظر آتا ہے۔ یہ حدیث کے لفظ ہے ناگواری کے وقت، یعنی جب بھی طبیعت پہ بوجھ نظر آئے کہ یار اس وقت وضو کرنا مشکل نظر آتا ہے، تو فرمایا اس وقت وضو کرنا تمہارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اور زیادہ قدم چل کے مسجد کی طرف جانا، یعنی مسجد دور ہے تو زیادہ قدم چل کے جانا۔ فرمایا یہ جو تمہارا زیادہ قدم چل کے مسجد کی طرف جانا ہے یہ بھی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے۔ اب دیکھیے رب تعالیٰ نے آپ کے گناہوں کو معافی کرنے کے کتنے ذریعے رکھے۔
ناگواری کے وقت وضو کرنا، زیادہ قدم چل کے مسجد کی طرف جانا. یعنی لوگ کہتے ہیں نا جی کیا کریں مسجد بہت دور ہے، تو فرمایا اس کے باوجود جو جس کی مسجد بہت دور ہے اس کے باوجود وہ چل کے مسجد کی طرف جاتا ہے تو فرمایا اس کے گناہ رب تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور فرمایا وَانتظار الصلاۃ، اور نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا. یعنی ایک نماز پڑھی ہے، اب کافی سارا وقت رہتا ہے، اس کے باوجود وہ مسجد میں آیا بیٹھا ہے. اور مسجد میں بیٹھنے کا انداز کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مسجد کے اندر جب مومن بیٹھتا ہے تو وہ اس طرح خوش ہوتا ہے کہ جس طرح مچھلی پانی کے اندر خوش رہتی ہے. اب مومن کس طرح بیٹھا ہے مسجد کے اندر کہ جس طرح پانی کے اندر مچھلی ہے وہ خوش رہتی ہے، یعنی وہ زندہ رہتی ہے. اس کی خوشی کا سبب بھی یہی ہے. تھوڑے سے اور آگے ہو جائیں تاکہ آنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. جگہ بہت ہے، آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ جگہ بنتی جائے گی. آپ کوشش کریں جو باقی آ رہے ہیں تاکہ مشکلات نہ ہوں. مومن کی مشکل حل کرنا بھی یہ بہت بڑی ثواب والی بات ہوتی ہے. تو آپ کوشش کریں، آپ آنے والوں کے لیے جو ذرا لیٹ آ رہے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں، لیکن آپ ان کے لیے جگہ چھوڑتے ہیں تاکہ مشکلات نہ. اب میں نے حدیث کا لفظ پڑھی ہے. پہلی چیز وضو ہے، دوسری چیز ہے کہ زیادہ قدم چل کے مسجد کی طرف جانا ہے، تیسری چیز ہے انتظار الصلاۃ، نماز کے لیے دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھنا. اب کوئی مسجد میں آیا بیٹھا ہے، کافی سارا وقت رہتا ہے جماعت کے اندر، اس کے باوجود وہ خوشی کے ساتھ بیٹھا ہے. یہ معاملہ نہیں ہے کہ امام صاحب 5 منٹ لیٹ ہو گئے تو پھر پوری مسجد کے اندر پھٹا پڑ جاتا ہے کہ جی امام کیوں لیٹ ہو گیا. کیا امام انسان نہیں ہے؟ کیا امام کے معاملات نہیں ہو سکتے؟ کیا امام سو نہیں سکتا؟ کیا امام کی گھریلو کوئی مجبوریاں نہیں ہو سکتی؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی ہفتے میں ایک ہی مرتبہ نماز کے لیے آ جائے اور صرف اسی دن امام لیٹ ہو جائے تو پورا، یہ میں اوورآل پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ پورے محلے کے اندر ایک عجیب سا بابیلا شور و گل مچ جاتا ہے. کیوں جی امام لیٹ ہو گیا؟ بھئی امام انسان نہیں ہے. تو بھائی یاد رکھو تم اپنا ثواب کیوں گنواتے ہو؟ اب بیٹھے ہو انتظار کر رہے ہو، فرمایا یہ جو تمہارا نماز دوسری نماز کے لیے انتظار کے اندر بیٹھنا یہ تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے ہے. سبحان اللہ، تمہارے گناہ معاف ہوں گے. لیکن کس انداز میں بیٹھنا یہ بھی حدیث پاک کے لفظ ہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن مسجد کے اندر اس طرح بیٹھتا ہے جس طرح مچھلی پانی کے اندر خوش رہتی ہے، اور منافق مسجد کے اندر اس طرح بیٹھتا ہے کہ جس طرح پرندہ اپنے پنجرے کے اندر پھٹ پھڑاتا ہے کہ کب میری جان چھوٹے گی. اب دیکھیے کہ ہمارا ایمان کس ڈگر پہ جا رہا. ہمیں تو 10 منٹ اگر مسجد میں بیٹھنا پڑ جائے تو بڑے معاملات بن جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی اگر جماعت کا معاملہ ہو تو امام 2 منٹ ہی لیٹ ہو جائے نا تو کسی نہ کسی کو آگے کر کے جان چھڑوا لیتے ہیں کہ بس جی جماعت ہونی چاہیے. اور اگر کوئی نہ بیٹھا ہو، جماعت کرانے والا نہ ہو تو علیحدہ علیحدہ پڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں. بھئی 10 15 20 منٹ تم انتظار تو کر لے. کس نماز کا کم سے کم ٹائم ہے؟ وہ ہے مغرب کی نماز. مغرب کی نماز جس کا آپ کہتے ہیں کہ جی بہت کم ٹائم ہوتا ہے، تو مغرب کی نماز کا ٹائم کم سے کم 1 گھنٹہ 18 منٹ ٹائم ہوتا ہے. یعنی جو ہی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے نا اس سے لے کر ختم ہونے تک کم سے کم جو دن ہوتے ہیں نا ان میں 1 گھنٹہ 18 منٹ تک ٹائم ہوتا ہے. اور زیادہ جب دن بڑے ہو جاتے ہیں تو ان میں مغرب کا ٹائم کم سے کم 1 گھنٹہ 35 منٹ تک ہوتا ہے. اب تو کیا ہوتا ہے کہ اذان ہونے کے 10 منٹ بعد اگر کوئی نماز پڑھنا چاہے نا تو لوگ کہتے ہیں بھئی اب تو قضا ہو گئی ہے. بھئی اپنی طرف سے کہاں سے فتویٰ تم نے دے دیا؟ یہ کم سے کم یہ بات ذہن کے اندر رہی. اور اگر کبھی امام صاحب لیٹ ہو جائے تو آپ اپنا ثواب خراب نہ کریں. آپ اسی خشوع و خضوع کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ اور دل کے اندر یہ حدیث پاک کے لفظ رکھیں کہ یار میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جو نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ختم کر دیتا ہے. اور اگر گناہ نہیں ہے، اللہ کرے ہمارے گناہ نہ ہوں، تو فرمایا اس کے درجات بلند کر دیتا ہے. سبحان اللہ.
اس سے بڑا اور کیا ثواب ہو سکتا ہے؟ ہمارا مقصد نماز، روزہ، حج، زکات، ہر اچھے عمل کا مقصد یہی ہوتا ہے مولا تو راضی ہو جائے، اور راضی تب ہی ہو جاتا ہے جب اس کے بندے کے گناہوں کو دھوتا جاتا ہے۔ آخری بات اور پھر اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں، اور تیسری اور آخری چیز ہے یہ، چلو ہم اس پہ نہیں آتے، لیکن جو فرمایا اپنے ملک کی اور دین کی حفاظت کے لیے چھاؤنی میں کھڑا ہے، فرمایا اس کا یہ کھڑا ہونا، یعنی جس طرح یہ ہمارے فوجی ہیں، یہ جو ہماری حفاظت کے لیے اور ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، فرمایا یہ جو ان کا کھڑا ہونا ہے، فرمایا ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا بولیے سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے کسی بندے کو یعنی محروم نہیں رکھا۔ میرے مصطفیٰ کی کریم علیہ السلام کی حدیثیں اس پہ بڑی واضح ہیں۔ اسی ایک موضوع پہ کئی حدیثیں موجود تھی، صرف ایک ہی روایت میں آپ کے سامنے رکھ سکا۔ اور ایک چیز لوگ مجھ سے بڑا پوچھتے ہیں اور آپ کے لیے میں اذن عام کر رہا ہوں، وہ کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی رزق کی وجہ سے پریشان ہیں۔ رزق کی وجہ سے کئی ہمارے نوجوان، کئی بڑی عمر کے لوگ پریشانی کے عالم میں جاتے ہیں۔ جناب دعا کریں کوئی رزق وسیع ہو جائے۔ رزق اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، حلال رزق۔ آپ مجھ سے کئی مرتبہ سن چکے ہیں ان معاملات کے اندر کہ حلال رزق کمانا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ صرف عبادت نماز، روزہ، حج، زکات کا نام نہیں، عبادت حلال طیب طاہر رزق کمانا بھی عبادت ہے۔ اور اگر کوئی بندہ حلال رزق نہیں کماتا، حرام کماتا ہے، اس کے بعد نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، حج کرتا ہے، یہ سب کچھ نامقبول ہے، کیونکہ بنیاد بھی عبادتوں کی بنیاد جو ہے وہ رزق حلال پہ۔ اگر میرے جسم پہ جو کپڑے ہیں یہ حرام کی کمائی کی ہیں تو پھر نماز کیسی ہے؟ میرے جسم کے اندر طاقت اگر حرام کی کمائی کی ہے تو پھر نماز کیسی ہے؟ اگر میرے جسم کے اندر طاقت حرام کی کمائی کی ہے تو میرا منہ باندھ کے روزہ رکھنا یہ کیسی عبادت ہے؟ اور اگر حرام پیسے سے میں حج کرتا ہوں تو وہ حج کیسا ہے؟ ہر چیز، ہر عبادت کی بنیاد، ہر عبادت کی بنیاد ہے وہ ہے حلال طیب طاہر رزق۔ اپنی بنیاد کو دیکھیے گا۔ میں اگر ملازم ہوں تو مجھے دیکھنا چاہیے کہ میں کیا حلال کما رہا ہوں۔ آپ میں سے کوئی مزدور ہیں تو انہیں دیکھنا چاہیے کہ جس چیز کی وہ کمائی کے پیسے لے رہے ہیں، مزدوری کے پیسے لے رہے ہیں، کیا وہ مزدوری مکمل کر رہے ہیں؟ کوئی بھی کام ہے، اگر ہم اپنی ذات کا احتساب کرنا شروع کر دیں، اپنے اندر یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ جناب میں کیا چیز کما رہا ہوں، تو اس کے لیے بھی ایک بڑا آسان سا وظیفہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صاحب آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ دنیا مجھ پہ تنگ ہو گئی ہے، دنیا نے مجھے مایوس کر لیا ہے، سونیا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایسے وظیفہ بتائیں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت یہ دنیا مجھ پہ کھول دے، آسانیاں ہو جائیں۔ اب وہ وظیفہ یاد رکھنا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ تم نے اس وظیفے کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ یہ تھوڑا سا، یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اسے کیا یہ وظیفہ بتایا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، یہ وظیفہ ہے۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ صاحب آیا اور عرض کرنے لگا، سونیا اب اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میرے پاس جگہ کم ہو جاتی ہے، میرا رزق بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب اس کو پڑھنے کا ایک آسان سا طریقہ یہ ہے، اس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا بھی معاملہ ہے تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ وقت کون سا ہے؟ فرمایا صبح کی سنت پڑھنے کے بعد، فرض پڑھنے سے پہلے، اس پہ میرے خیال میں وظیفے پہ 10 منٹ، زیادہ سے زیادہ میں کہہ رہا ہوں 10 منٹ آپ کے لگیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، یہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرض نماز،
کوشش تو کرنی ہے کہ آپ نے باجماعت، لیکن اگر کوئی گھر میں بیٹھ کے بھی پڑھتا ہے تو سنت اور فرض کے درمیان یہ مستحسن طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کو پڑھتا رہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کے مال کے اندر، اس کے رزق کے اندر اور اس کی جاگیر کے اندر اور زیادہ برکت عطا فرما دے گا، اور زیادہ بڑھا دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حلال طیب طاہر رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام پہ کما حق کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔